اس کانفرنس کی تھیم ہے کانسٹیٹیوشنلزم ان کرائسس، اور جب ہم کانسٹیٹیوشنس کی بات کرتے ہیں اس میں ایک بہت اہم حصہ ہوتا ہے فنڈامنٹل رائٹس کا، اور یہ جو تھیم ہے اس پینل کی وہ ہے جینڈر اینڈ جسٹس. اور جینڈر کی جب ہم بات کرتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ ایک ٹرانسجینڈر کمیونٹی بھی ہے، ان کے بھی وہی حقوق ہیں جو آئین باقی سب شہریوں کو دیتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی سینچریز سے وہ حقوق ان کو ڈپرائیو کیے گئے ہیں، اور نہ صرف ان کے حقوق جو ہیں انہیں نہیں ملے بلکہ ان کی پوری آئیڈینٹی کو ہی کرمنلائز کیا گیا ہے. تو آج کی جو پینل ہے وہ اس ایشو کو ایڈریس کر رہی ہے کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کون ہے، ان کے حقوق کیا وہی حقوق ہیں جو باقی پاکستانی شہریوں کے ہیں، اور جو لا پاس ہوا 2018 میں متفقہ طور پہ پارلیمنٹ سے پاس ہوا بائی اینڈ لارج، اس قانون پہ اب کیا اعتراض اٹھ رہے ہیں، کیا ان اعتراضات میں وزن ہے یا وہ مسکنسیپشنز پہ بیسڈ ہیں جو آج ہمارے پینلسٹ ریز کر سکتے ہیں اور کلیئر کر سکتے ہیں. اب شروعات کرتے ہیں انٹروڈکشن سے. ہمارے پاس ایک بہت ڈائیورس اور اسٹیمڈ پینل موجود ہے جو ان ایشوز پہ بات کرے گا. کی نوٹ ایڈریس ہمارا دیں گی مس رابعہ جویری آغا جو نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس کی چیئرپرسن ہے. پھر ہمارے پاس ہے نایاب علی جو ٹرانسجینڈر پروٹیکشن یونٹ کی انچارج ہیں اور ایک پالیسی ایکسپرٹ ہیں. ہمارے پاس ہے محلب شیخ جو ایک ریسرچر ہیں جینڈر ایشوز پہ اور ایک ٹرانس رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں. ہمارے ساتھ کامران مرتضیٰ صاحب بھی ہیں جو ایک سینیٹر ہیں JUIF کے اور ایک سینئر وکلا ہیں سپریم کورٹ کے. اور ہمارے ساتھ ہیں سید حیدر فاروق مودودی جو کہ ایک اسلامک اسکالر ہیں. تو ہم شروعات کرتے ہیں کی نوٹ اسپیچ سے. مس رابعہ جویری آغا اگر آپ ہمارے لیے لے ڈاؤن کر سکیں کہ اس پینل کے اوور آل تھیم کیا ہوگی، مور اور لیس جو ایشوز ہم جن پہ بات کریں گے، اگر آپ پلیز وہ تھوڑا سمرائز کر سکیں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے، اور میں آپ کو کہانی بتاتی ہوں الشبا کی. الشا ایک 23 سال کی بچی تھی. And I'm going to mix it in English and Urdu. She died with 12 bullets in her stomach, waiting for her treatment at the Lady Reading Hospital in Peshawar. She breathed her last, lying in the corridor of the hospital, while the doctors decided should she go to a male ward or a female ward. پھر میں آپ کو کہانی بتاتی ہوں نازو کی. 25 سال کی ٹرانسجینڈر عورت، اس کو 2 دوستوں نے مار کے اس کی باڈی کو پیسز میں کاٹ کے پلاسٹک کی تھیلیوں میں ڈالا تھا. And the killers were caught while they were taking the hacked parts of her body to be disposed. And when she died with these hacked, broken parts, nobody was willing to accept her body. Nobody was willing to bathe those broken parts of her body. ہمارے آفس سے لوگ گئے and she was buried in haste in the police graveyard in Peshawar. 3 مہینوں کے بعد اس کے ماں باپ نے فیصلہ کر کے جو اس کے قاتل ہیں ان کو چھوڑ دیا. Now, stories of violence and brutal atrocities to the transgender community are very commonplace. And over the past years, the number of cases against the transgender community has grown exponentially. حتیٰ کہ آخری 2 سالوں میں 700 cases of abuse, violence against transgender person, اس میں سے 50 murders, 150 rapes and gang rapes. And the level of hate against the community has now come to boiling point. تو آپ دیکھیں کہ کراچی میں ایک صاحب ہے محمد نعمان، ان نے ایک ٹرانسجینڈر عورت خوشبو کو مارا تھا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جہاد ہے، اگر آپ ٹرانسجینڈرز کو مار دیں تو یہ جہاد ہے. تو یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی؟ یہ کہانیاں جو تھیں ٹرانسجینڈر کے خلاف، جو اتنی ساری ایشوز آف assaults against transgender سالوں سال سے ہو رہے تھے. And there was a very interesting landmark judgment known as Khaki versus Rawalpindi. اور اس میں ایک آرگیومنٹ یہ تھی کہ the transgenders need legal representation and equal treatment as granted under the Constitution of Pakistan. Mr. Muhammad Aslam Khaki was an Islamic scholar, and he pleaded that the Constitution, Article 22 and 24,
recognize the right of equal treatment to transgenders, and that the state must intervene to protect the transgenders because they were a socially and educationally backward group of citizens. The court, in the Khaki judgment, ordered Nadra कि आप एक third gender अपने all identification documents में identify and make a third gender. It directed the government to ensure the realization of transgender rights. अब ये खाकी की जजमेंट 2009 की थी और उन्हें कहा उनको एडमिशन भी दें स्कूलों में और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आप मुहिम चलाइए. अब 9 साल लगे, खाकी का जजमेंट 2009 का था, 9 साल लगे, कोई 35-22 कंसल्टेशंस हो के जो डायरेक्शंस थी खाकी के जजमेंट में, those were actually realized in 2018 with the transgender law. Now the transgender law, what is it? The transgender law 2018, लोग पूछते हैं ये है क्या चीज़? The transgender law 2018 is not about homosexuality. It is not about gay marriages. The transgender law is an affirmative law. It reinforces the rights of the constitutional rights of the transgender community. Now, what does the transgender 2018 law say? It says you can't discriminate in education, you can't discriminate in transport, you can't discriminate in the housing of transgender community. Do you know that if you and I go to rent a house and a transgender person goes to the rent a house, uski jo rent hai double hai. Because log kehte hain hum nahi chahte ki aap hamare mohalle mein aaye. وہ کہتا ہے یہ قانون کہتا ہے کہ سرکار جو ہے وہ پروٹیکشن سینٹرز بنائے گا, ٹریننگ کرے گا اور رائٹ ٹو ایجوکیشن, رائٹ ٹو امپلائمنٹ, رائٹ ٹو ہیلتھ. And the law established what is known as right to self-identity. اب یہ سوال آتا ہے, what is right to self-identity? Self-identity is the right for a person to choose their legal sex based on their gender. That is, what do you feel inside? So جب ہم پاکستان میں ہم سیکس کو دیکھتے ہیں, ہم بائنری ٹرمز میں دیکھتے ہیں, یا آپ عورت ہیں یا آپ ایک مرد ہیں. سائنس کہتا ہے کہ بہت سارے کروموزونل ڈی این اے ویریشنز ہوتی ہیں, بہت ساری ویریشنز ہوتی ہیں. while a male is an XY, women is XX. آپ کے کوئی کروموز ہوتے ہیں جس میں آپ عورت بھی ہو سکتی ہیں مگر آپ ایک ایکس کروموزوم کم ہے. آپ ایک مرد ہو سکتے ہیں اور آپ کا ایک ایکس کروموزوم نہیں ہے. تو آپ کا جو سافٹ ویئر ہے اس میں بہت سارے, جیسے ہمارے انگوٹھوں میں الگ الگ فنگر پرنٹس ہوتی ہیں, الگ الگ ویریشنز ہوتی ہیں. And they are known as different syndromes, Turner syndrome, Klinefelter syndrome, so on. So what the law said, let's not get into all these complications of who is a man, who is a woman, what is the chromosome, what is the DNA, what is the... Unhone kaha, let's do the gender, accept gender. That gender is how you perceive yourself. اور آرگیومنٹ یہ تھا کہ بھئی جنڈر کیا چیز ہے, جو آپ کا خیال ہے, آپ کل کہیں گے میں مرد ہوں, میں عورت ہوں, یہ کیا, اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ we accept gender as something very real. اب ایک آرگیومنٹ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھ نہیں سکتے کسی چیز کو تو وہ تو ریئل ہی نہیں ہے. مگر آپ سب جانتے ہیں لو, ہیٹ, جیلسی, اینگر, دیز آپ اس کو ہاتھ تو نہیں لگا سکتے, but that doesn't mean that they're any less real. And therefore the law said کہ let's identify self gender because it is also the most dignified way. جب میں جانتی ہوں نادرا اور میں کہتی ہوں میں ایک عورت ہوں اور آپ ایک ایف کا باکس ٹک کر دیں تو مجھے کوئی نہیں کہتا آپ جائیں کمرے میں اپنا میڈیکل ایگزامینیشن کریں یا اپنا سائیکولوجیکل ایگزامینیشن کریں, وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو the transgender community said we have the same right. Why should we be subject to the humiliation of a test? ایک اور بہت اہم کام that this law did was it established safe space for the transgender community. ہم لوگ بہت بات کرتے ہیں what is space, what is safe space. If we look at history and we look at the community of the transgender community in the subcontinent had quite a okay place. ایک خاص طور ان کی جگہ تھی رورل کمیونٹی اور ان کی ایک جگہ تھی کورٹس میں, اور لوگ کہتے تھے کہ they are the special children of God. ان کی دعائیں, ان کی بددعائیں کی بڑی اہمیت ہوتی تھی, so they were considered special. پھر انگریز آ گیا, انگریز نے کہا, ایک قانون نکالا, Criminal Tribes Act. Now the Criminal Tribes Act said that if the district administration of Britain said کہ آپ لوگ سب بیٹھے یہاں criminal ہو,
تو you will be deemed to be criminal. آپ نے کبھی کوئی offense نہیں کیا. But if the local administration said this group of people is criminal, you are criminal. So what the Criminal Tribes Act in 1871 said, eunuchs are criminal. And then what they did, جب آپ criminal declare ہو جاتے تھے اس ایکٹ کے تحت, you had to be registered, identified, inspected, and you were relocated to reformation centers. تو یہ بیچاری کمیونٹیز میں کچھ کیا نہیں, اس کو آپ نے اٹھا کے باہر پھینک دیا اور ان کو کہا کہ جی اب آپ نکل نہیں سکتے اس سینٹر سے پاس کے بغیر. پاس کون دے گا؟ گورا دے گا. تو what happened is the community started to lose its space. And then they solidified what is known as the Guru-Chela relationship. جب آپ کو انگریزوں نے باہر پھینک دیا اور آپ کے پاس کوئی نہ ماں نہ باپ نہ گھر نہ کوئی, تو آپ یہ گرو چیلا ریلیشن شپ بہت اسٹرانگ ہوگی. اینڈ اٹ واز نون ایز کنشپ. کنشپ ناٹ بیسڈ آن بلڈ کہ آپ کا خون ہے, کنشپ بیسڈ آن ریزیڈنس, کنشپ بیسڈ آن اے کلچر. اور یہ گرو چیلا کا جیسے ماں بیٹی یا ماسٹر ڈسائپل ایک ریلیشن شپ بن گیا, جس میں گرو نے کہا میں آپ کو پروٹیکٹ کروں گا, جو پرابلم ہے میں آپ کو بچاؤں گا. اور آپ کا یہ حال ہوا. پھر آیا ٹرانسجینڈر لا. ٹرانسجینڈر لا نے کہا نہیں, ٹرانسجینڈر لا نے کہا اسٹیٹ آپ کو پروٹیکٹ کرے گا, اسٹیٹ آپ کو وہ اسپیس دے گا, نہ گرو کی ضرورت ہے آپ کو نہ کسی کی ضرورت ہے, ہم آپ کو اسپیس واپس دیں گے. اور یہ ٹرانسجینڈر جب یہ اسپیس سرکار نے کہا, سرکار نے قانون میں کہا ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے, ہم آپ کو ٹرانسپورٹ دیں گے, پروویژن دیں گے, پروٹیکشن دیں گے, سینٹرز دیں گے, ٹریننگ دیں گے. دا اسٹیٹ گیو اسپیس ٹو دا ٹرانسجینڈر کمیونٹی وچ واز ونڈرفل. اب آپ دیکھیں کہ جو آپ کی نیو جنریشن ہے, they started to be separate of the Guru Chela. And suddenly you saw people, transgenders coming off the streets, going into the Supreme Court, becoming part of the ministries of human rights, becoming forward. Now, what has happened is the rolling back of the transgender bill has taken away that space that the law had given it. And suddenly you have the space shrinking of the transgender community and the Guru Chela relationship now also under question. So that community already vulnerable is extremely more vulnerable. And in the few months, the writ of the government and the fear and the protection of the law has gone. The transgender is terrified. وہ چھپ رہے ہیں, میرے آفس میں آتے ہیں کہتے ہیں میڈم تصویریں نہ لیں, بعد میں ہمیں کوئی کچھ ہوگا. And let me end as I started with the story of Nigat. نگت ایک ٹرانسجینڈر بچی تھی, 16 سال میں اسکول جاتی تھی, ماں باپ اس کو عجیب سمجھتے تھے, لوگ ان کو عجیب سمجھتے. وہ کہتی ہے کہ مجھے 1.25 لوگ کہتے تھے روڈ پہ جاتے ہوئے. خیر اسکول گئی, وہ ہیڈ ماسٹر کو پتہ لگ گیا بھائی اس میں کوئی ہے. He started to rape her. He raped her throughout the years of her school. On the way back from school, she was raped, gang raped by the students of her class. She came to me 10 months ago and she said, Madam, میں ایک بیوٹی اسکول میں جا رہی ہوں, میں بیوٹی اسکول میں جا رہی ہوں اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں سکھائیں گے بھی اور مجھے اور نوکری بھی دیں گے. 3-4 مہینے پہلے وہ واپس آئی, اس نے کہا میڈم مجھے بیوٹی اسکول والوں نے نکال دیا ہے. انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں رکھ سکتے, بہت سارے اٹیکس ہمیں تھریٹس آ رہے ہیں, اور میں میڈم سڑکوں پہ واپس چلے گئی ہوں. یہ کہانی ہے. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ آنریبل چیئرپرسن نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس. آپ نے جس طرح قانون کی بات کی, آپ نے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی ہمیں تاریخ بتائی, لگتا تو ہے یہ قانون صرف ان کے حقوق کو ریکگنائز کرتا ہے اور انصاف کا ایک راستہ دکھاتا ہے. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, اف آئی کین ٹرن ٹو یو ناؤ, اعتراض کیا ہے اس قانون کے خلاف؟ واٹ آر دا کنسرنس؟ اگر ویلفیئر کی بات کر رہا ہے ایک قانون, تو مذہبی طور پہ اسلامک پرسپیکٹو سے اس کو تو سپورٹ کرنا چاہیے, لیکن اعتراض اگر آپ ہمیں تھوڑا ایکسپلین کر سکیں کہ کیا ہیں ان پارٹیز کے, ان لوگوں کے جو اس قانون کو چیلنج کر رہے ہیں فیڈرل شریعت کورٹ میں بھی, اور مختلف بلز کے تھرو, امینڈمنٹس کے تھرو, اور ریپیل کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ مسکنسیپشن ہے. آپ نے جو ہے نا 2 مختلف پارٹیز شاید بنا لی ہیں. ایک پارٹی آپ نے وہ بنا لی ہے کہ جو اس کو سپورٹ کرتی ہے کسی بھی بنا پہ, ایون بعض اوقات دیکھے اور سوچے سمجھے, اور دوسری پارٹی آپ نے وہ سمجھ لی ہے
کہ جو اس کو اپوز کرتی ہے اور اس کو چونکہ وہ ایک مخصوص طبقہ ہے اس کے اگینسٹ ہمارے لبرلز میں ایک ریزرویشنز ہوا کرتی ہے، اور اس وجہ سے شاید آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم ان کے شاید خلاف ہیں. آپ ہمیں ان کے خلاف نہ سمجھیے، یہ ہمارے بہنیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ مذہبی جماعتیں ان کے حقوق لینا چاہتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ مسکنسیپشن ہے دوسرے اینڈ پہ. اس مسکنسیپشن کو دور ہونا چاہیے. میرا عام طور پہ ٹاپک جب بھی میں آپ کے پاس لاہور آتا ہوں تو بلوچستان ہوا کرتا ہے، اور بلوچستان کی جب ہم بات کرتے ہیں، میں تھوڑا سا اس میں آپ سے شاید ٹائم زیادہ لے لوں، 2-4 منٹ زیادہ لے لوں آپ سے، مگر سن لیجئے گا، مجھے بیئر کر لیجئے گا. اور جب ہم بلوچستان کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ایک یونٹ کے طور پہ ہم آپ کے ساتھ ہم کہا کرتے تھے کہ بھائی کی بات، پھر ہم نے بھائی سے بات جو ہے نا وہ بہن تک لے آئے کہ چلو بھائی کا حق نہیں دیتے تو بہن کا دے دو، یعنی اس سے زیادہ دے دو. اب ہم یہ بھی بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہمیں یہ مخنث والا حق ہی دے دو اس سوسائٹی میں. تو وہ وجہ اس کہنے کی یہ تھی کہ ان بیچاروں کے ساتھ، ان ہمارے بہنوں، بھائیوں، بچوں کے ساتھ یقیناً زیادتی ہوتی ہے، مگر زیادتی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ کبھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ یہ زیادتی شروع جو ہے اس کی اپنی فیملی سے ہوتی ہے؟ اپنا گھر، اپنا ماں اور اپنے باپ جو ہے وہ اس کے ساتھ زیادتی شروع کرتا ہے. اس کے ساتھ کوئی مولوی زیادتی نہیں کرنا شروع کرتا، اس کے ساتھ کوئی مذہبی طبقہ زیادتی نہیں کرنا شروع کرتا. اس میں آپ بھی ہو سکتے ہیں جو مجھ سے زیادہ جو نا وہ لبرل ہوتے ہیں، اور وہ میں بھی ہو سکتا ہوں جو ریجڈ ہوتا ہے. دونوں طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں. اور باوجود اس کے کہ وہ بچہ جو ہمارے گھر میں پیدا ہوتا ہے کسی اور نقص کے ساتھ بھی پیدا ہوتا ہے، اور اس نقص کے ساتھ ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے، ہم اس نقص کے ساتھ، ایک طبی نقص ہے، اس میڈیکل جو ہے نا اس کے ساتھ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے. پہلی زیادتی گھر والوں کے ساتھ، گھر والے کرتے ہیں اس بچے کے ساتھ. اور کیا اس پورے قانون میں اس گھر والی زیادتی کو کہیں پہ بھی ایڈریس کیا گیا ہے؟ یہ یقیناً ایسا سوال ہے جو اس قانون کے بنانے والوں کے لیے بھی ہے، اور اس کے بعد اس کو جو کہتے ہیں کہ اسی حالت میں ریٹین کیا جائے ان کے لیے بھی ہے. اس سے آگے نکلتے ہیں، اس بچے کو جو ہے وہ آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے، کوئی ایسی جگہ ڈھونڈتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرے میں ہماری بدنامی کا باعث بنے گا، حالانکہ اس کی ٹانگ نہ ہوتی تو بدنامی کا باعث نہ بنتا، اس کا ذہن کام نہ کر رہا ہوتا تو وہ بدنامی کا باعث نہ بنتا، اس کی زبان کام نہ کر رہی ہوتی تو وہ بدنامی کا باعث نہ ہوتا. مگر اس کو ہم بدنامی کا باعث سمجھ کے پھر ہم کسی کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. اس بچے سے ہم جان چھڑانا چاہتے ہیں، فیملی اس سے جان چھڑانا چاہتی ہے. پھر دوسرے اینڈ پہ آ جاتا ہے پھر سوسائٹی ایز اے ہول. وہ پھر اگلا جو ہے نا وہ ایکسپلائٹیشن کا جو ہے نا یہ اپنے بدنامی سے جان چھڑا رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ایکسپلائٹیشن کا عمل ہے یہ پھر سوسائٹی ایز اے ہول کر رہی ہے. اس میں بھی مولوی یا مذہبی دنیا جو ہے وہ شاید آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے، بلکہ معاشرہ آ گیا، اور معاشرہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ دوسری جو ہے وہ زیادتی شروع کر لیتا ہے. اب آپ نے اس زیادتی کے کانسیپٹ کو خاکی صاحب والی ججمنٹ کا حوالہ دیا، اس کانسیپٹ کو ختم کرنے کی. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اس کانسیپٹ کو جو اس معاشرے میں ہو رہا ہے اس کانسیپٹ کو جو ہے نا ختم کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ایک بل انٹروڈیوس کرایا، پرائیویٹلی انٹروڈیوس کروایا. اور جو میں نے نام دیکھے میرے بہت محترم جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز ہیں، مگر اس میں شاید میرا خیال ہے ایک بھی شاید ایسا نام نہیں ہے جس کی قانون پہ یا کسی بھی قانون پہ، میں بہت ادب سے، میں احترام سے کہتا ہوں، میں ان پہ اس طرح سے نیگیٹیولی تنقید نہیں کر رہا، مگر شاید ان کی قانون کے حوالے سے ان کی کوئی گرپ نہیں تھی اس پہ. اور اگر یہ جو پرسیپشن والی بات کو جو ہے نا وہ اس سے آگے بھی نکل آئیں تو پرسیپشن کے علاوہ بھی اگر آپ ایک قانون کے حوالے سے دیکھیں، میرے جیسا ریجڈ آدمی نہیں، یاسین جیسا لبرل آدمی بھی دیکھے تو وہ بھی اس میں
نقائص نکال لے گا، وہ کسی اور اینگل سے بھی دیکھے جو مذہب کے اینگل سے نہیں دیکھتا تو بھی اس میں نقائص نکال لے گا. تو مذہبی دنیا جو ہے وہ نقائص نکالنے کے لیے ہے، اس کو شاید اس طرح سے یا یہ حقوق لینے کے لیے نہیں ہے. اچھا، حقوق کی جو بات آتی ہے پھر بات بڑی دلچسپ ہوتی ہے. 2017 میں یہ قانون آیا، مئی میں آیا تھا شاید، یہ بل آیا تھا، انٹروڈیوس ہوا 2017 میں، اور پھر اس کے بعد 2018 میں یہ قانون بن گیا. تو پھر 4 سالوں میں تو اس پاکستان میں راوی کو چین لکھنا چاہیے تھا کہ یہ حقوق تو مل گئے نا آپ کو اس قانون کے بعد. تو پھر اس کے بعد تو ان میرے بھائیوں کا، بہنوں کا پھر تو کوئی مسئلہ باقی نہیں رہنا چاہیے تھا کم از کم اس 4 سالوں میں. اگر اس نے ایڈریس کر لیا اس معاملے کو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خامی کہیں اور ہے. ہم نے خامی کو کبھی بھی ایڈریس نہیں کیا، ہم نے نقص نہیں نکالا. ہم نے اس نقص کو اس طرح سے نکالا کہ جس مولوی نے، جس مذہبی دنیا نے اس کو چیلنج کر دیا، اس کے اگینسٹ جو ہے وہ پوسٹر لے کے کھڑے ہو گئے، اور پوسٹر پہ کیا لکھ دیا؟ بچے باز مولوی. آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو اپنا بچہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو اپنی بہن کہہ رہا ہوں، میں آپ کو اپنا بھائی کہہ رہا ہوں. ویز جب جس نے چیلنج کیا، آپ نے اس کے اگینسٹ پوسٹر لے کے آپ کھڑے ہو گئے، اور اس کو اخباروں میں، میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں، سوشل میڈیا میں بچے باز مولوی، مجھے آپ نے بچے باز مولوی قرار دے دیا. بہت شکریہ، مگر میں تو صرف قانون کو درست کرنا چاہ رہا ہوں. اسٹل میں اتنا لبرل ہوں کہ میں ان چیزوں کی درستگی چاہتا ہوں. میں اس کو آپ کے حقوق کو دینا چاہتا ہوں، میں آپ کے حقوق کو لینا نہیں چاہتا ہوں. میرا مسئلہ اور ہے، میرا مسئلہ جو ہے مذہب ہے، میرا مسئلہ اسلام ہے. اور اگر آپ اس کو اس ٹیسٹ پہ رکھتے ہیں یا رکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. میں اس میں کسی اینڈ پہ آپ کا دشمن نہیں ہوں. آپ مجھ سے، میں جو سمجھتا ہوں اپنے طور پہ، میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں اب سمجھتا ہوں کہ میں اس پورے حال میں سب سے کم تر قسم کا مسلمان ہوں گا. باقی بھی ہمارے بھائی بہنیں ہیں جو مطلب دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، مگر اس کے باوجود جو یہاں پہ مسلمان لوگ بیٹھے ہیں، ان میں سے کم تر سب سے اگر کوئی مسلمان ہوگا تو میں ہوں گا. مگر اس کم تر مسلمان کے ساتھ آپ بیٹھ کے اگر اس کو اسلام کے مطابق اگر کر لیجئے تو کوئی حرج تو نہیں ہوگا نا. اس میں کوئی چھوٹی موٹی باتیں خراب ہوں گی. اچھا، حقوق کی بات کرتے ہیں، اور اس کو حقوق کی بات کرتے ہوئے ہم سارے جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشن کی ان پروویژنز کو بھول جاتے ہیں جو دوبارہ یہاں پہ ریٹریٹ کیے ہیں آپ نے. جب ایک چیز دستور نے، جب ایک چیز جو ہے مدر ڈاکومنٹ نے آپ کو دی ہوئی تھی، اس کو کسی قانون میں لکھنے کی ضرورت تھی؟ تو یہ صرف جو ہے نا ہم ڈرامہ کر رہے تھے نا، معذرت کے ساتھ. میں کہیں پہ شاید کوئی میرے ایسے الفاظ میرے منہ سے نکل جائیں جو ناپسندیدہ ہوں. تو ایک چیز میں ایک لاجک کی بات کر رہا ہوں کہ ایک کانسٹیٹیوشن ایک پرسن کو، وہ اس کو میں پرسن مان رہا ہوں، اس کے پرسن ہونے کے اوپر کوئی پرابلم نہیں ہے، اور وہ تمام کے تمام حق جو ہے وہ پرسن کے طور پہ اس کو آلریڈی ریکگنائز کیے ہوئے ہیں دستور نے. مگر جب دستور نے اس کو ریکگنائز کیا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا آپ اس کو دوبارہ لکھ دیں اور اس کے بعد 4 سال بعد کہیں کہ آپ کو حق مل گئے ہیں، مگر پریکٹیکلی تو اس کو، میرے بہن کو، میری بھائی کو، میرے بچے کو وہ حق نہیں ملا ہوا. تو نقص پھر قانون میں ہے نا کہیں پہ. تو جو نقص ہے وہ نقص بھی، اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں. جو نقص جو ہے، جو اسلام کا جو کانسیپٹ ہے، میری بہن نے، میرے بھائی نے کہا کہ یہ جو پرسیپشن کی بات ہے، یہ بڑی اچھی لگتی ہے کہ جو میں سوچوں وہ درست ہے. بہت خوبصورت بات ہے، اسپیشلی اگر آپ لبرل دنیا کی طرف کسی، میری سوچ کے مطابق میں یہ سمجھوں اگر میں فلاں ہوں اور میری اس پرسیپشن کی بنیاد پہ میں اگر ڈیسائیڈ کر لیتا ہوں تو آپ کو، کامران صاحب، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے صرف مذہب کی تکلیف ہے. اگر میں یہ سوچوں کسی سٹیج پہ زندگی کے کہ میں گائے ہوں تو آپ مجھے گائے تسلیم کر لیں گے؟ نہیں کریں گے مجھے گائے. کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی مجھے گائے تسلیم نہ کرنے کی؟ میری جنس کا تعین کس طرح سے کیا گیا تھا جب میں پیدا ہوا تھا؟ میرے ماں باپ نے، میرے رشتہ داروں نے، اگر اس وقت وہ دائی کا کانسیپٹ تھا تو دائی نے، یا اس کے بعد اگر نرس کا کانسیپٹ تھا تو نرس نے میری جنس کا تعین کس طرح سے کیا تھا؟ میری ظاہری علامات کی بنیاد پہ. تو
اس کے بعد اگر کسی سٹیج پہ کسی میری عمر کے کسی سٹیج پہ میں یہ اس جنس کے بارے میں میرا کانسیپٹ میرا اپنا انر کانسیپٹ اگر تبدیل ہو جائے تو میں یہ کہوں کہ میں اب جو ہے نا میں وہ نہیں رہا تو یاسین نہیں مانے گا, میرے باقی بھائی نہیں مانیں گے, میری بہنیں بھی نہیں مانیں گی. یہ تعین جو ہے ہم نے صرف یہ جو مذہبی دنیا کا اعتراض آ رہا ہے کہ اس میں پہلی بات جو ہے جنس کا تعین آپ کی ظاہری علامات کی بنیاد پہ ہوتا ہے, اور دوسری بات دوسرا نقص جو اس قانون میں چھوڑ دیا گیا تھا, ہم نے یہ کہا کہ جہاں پہ کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہو جائے, کیونکہ اس کے ساتھ معاملات ریلیٹڈ ہیں وراثت کے, اس کے ساتھ معاملات ریلیٹڈ ہیں بہت اور چیزوں کے, تو جہاں پہ کوئی ایمبیگوٹی آتی ہے, میرے بارے میں کوئی ایمبیگوٹی پیدا ہو گئی, تو اس وقت کیا کرتے ہیں کہ اس وقت کوئی میڈیکل بورڈ کا کانسیپٹ ہونا چاہیے. میں نے ڈاکٹر بھی نہیں کہا, میں نے بورڈ کہا کہ اس میں صرف ایک ماہر نہیں ہونا چاہیے, اس میں کوئی ہیوملیشن نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس معاملے سے بہت سے معاملات, میں ایک فیمیل ہوں اور میں جان بوجھ کے اپنے آپ کو پرسیپشن کی بنیاد پہ کہیں پہ کہوں کہ نہیں میرے جو نا وہ میری تو جو نا میرا پرسیپشن یہ ہے, تو اس سے بہت سارے معاملات پیدا ہو جائیں گے. تھینک یو سو مچ, آپ نے بہت اچھی بات کی. میں ایک چیز کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں کہ یہاں مقصد کسی کا انٹیگنزم نہیں ہے, اس ورسز دیم, لبرل ورسز ریلیجس پیپل, ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے ہم سب ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ اس وقت ایک بہت زہریلا کیمپین ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے خلاف جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ. آپ دیکھ لیجئے, کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی اور کے ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں, وہ پاکستان میں LGBT جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں, وہ ہم جنس پرستی جو ہے اس کی بات کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے بہت سے ہمارے ساتھی جو ٹرانس کمیونٹی سے ہیں ان کے خلاف تشدد ہوا ہے, ان کو نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے, انہیں گھر نہیں مل رہے. تو یہ وائلیشنز, یہ ابیوزز جب ہو رہی ہیں ان کی نشاندہی کرنا بھی ضروری ہے. لیکن کوئی بھی قانون پرفیکٹ نہیں ہوتا. کامران مرتضیٰ صاحب, آپ سینئر ایڈوکیٹ ہیں, ہمارے ملک میں کتنے قوانین ہیں جو کئی 100 سال سے ہیں, کیا پوری طرح عمل درآمد ان میں سے کسی پہ بھی ہوا ہے؟ میرا نہیں خیال کوئی بھی یہ کہہ رہا ہے ان 4 سالوں میں ٹرانس کمیونٹی جو ہے ان کو سب حقوق مل گئے. لیکن ایک ہسٹوریکل رانگ, ایک تاریخی ظلم جو اس کمیونٹی کے ساتھ ہو رہا تھا, اگر ایک نیا قانون یہ کہتا ہے, افرم کرتا ہے کہ آپ کے پاس بھی وہی رائٹس ہیں جو پاکستان کے باقی شہریوں کے ہیں, تو معذرت کے ساتھ یہ ڈرامہ نہیں ہے, یہ ان کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے, کیونکہ ان کی تو پوری آئیڈینٹی کو ہی کرمنلائز کر دیا گیا تھا. ہمارے ساتھ مہلب شیخ موجود ہیں جو ریسرچر ہیں اور تاریخ پہ بہت گہری نظر رکھتی ہیں. مہلب, اس قانون کے اوپر ایک بہت بڑا اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ یہ سیم سیکس ریلیشن شپ, سیم سیکس میرج کو لیگلائز کرنے کا ایک طریقہ تھا جو بہت چالاکی سے ٹرانس رائٹس کے اندر ڈال دیا گیا, اور اس لیے اس کی اپوزیشن ہو رہی ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں, اور تاریخی طور پہ اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ اس قانون کی اہمیت کمیونٹی کے لیے کیوں ہے, گیون دا ہسٹری ان دا سب کانٹیننٹ؟ تھینک یو سو مچ ریما. میں سر کی بات سے بہت متاثر ہوئی ہوں, اور اس بات میں میرے خیال میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کو اس طرح کی تضحیک امیز القابات سے پکارنا جو ہے یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے. نیڈس ٹو بی unequivocally condemned. تو ویری مچ ہیئرنگ یور کرٹیسزم سر, اور باقی سب لوگوں سے میری یہی تلقین ہوگی کہ اس وقت ہمیں ایک سویلائزڈ ڈسکورس کی طرف جانے کی بہت ضرورت ہے. کمنگ ٹو یور کویسچن ریما, واقعہ ہے ڈسٹرکٹ مراد آباد کا, جہاں پر کچھ شادی بیاہ کے موقع پہ کچھ خواتین جو ہیں وہ خوشی مناتے ہوئے ناچ رہی تھیں, تو اتنے میں وہاں پر جو ہے پولیس آتی ہے اور ان میں سے ایک کو گرفتار کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ ایک ہجڑا ہے, اس کا جو میڈیکل انسپیکشن کرنے پہ, اس کا معائنہ کرنے پہ یہ معلوم ہوا ہے کہ اس کے جسم کا ایک خاص جو عضو ہے اس کی شکل جو ہے وہ ایک میوزیکل انسٹرومنٹ کی نما ہے, جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس نے سوڈمی کا آفینس کیا ہے, اور اس کو سیشنز کورٹ پھر کنوکٹ کر دیتی ہے. آپ میں سے کتنے لوگوں نے اس کیس کے بارے میں سنا ہوا ہے؟
آئی وڈ بی سرپرائز کہ اگر لوگوں نے اس کیس کے بارے میں سنا ہوتا, کیونکہ یہ کیس آج سے 140 سال پرانا ہے. کوئین ایمپریس ورسز خیراتی 1884 میں الہ آباد ہائی کورٹ میں جب لگا, خیراتی یعنی خیرات مانگنے والا شخص, ایک ہجڑا, تو اس کے اوپر جو ہے اس کو پھر ہائی کورٹ نے اس بات پہ ایکوٹ کر دیا کہ اسپیسیفک ایویڈنس جو ہے وہ سوڈومی کی موجود نہیں ہے. لیکن یہ خیرات مانگنے والا ایک فقیر شخص جو ہے, جو کہ شادی بیاہ پہ ناچ رہا تھا, اس پہ سوڈومی کا الزام کیسے لگ گیا؟ اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ جب 1857 کا ریبیلین ہوا تو اس کے بعد ایک پولیس اسٹیٹ جو ہے اسینشلی قائم کر دی گئی. 1861 کے پولیس ایکٹ کے تحت جو ہے پولیس کو پروفیشنلائز کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن جو برٹش بیوروکریسی تھی, اٹ واز سو فریگمنٹیڈ کہ ان کو کچھ مورل پینکس کے اوپر ریلائی کرنا پڑا ان آرڈر ٹو لیجیٹمائز دیم سیلوز. اینڈ وی نو کہ ان میں سے ایک مورل پینک تھا ہجڑاز کے بارے میں, بینگ اے کرمنل ٹرائب. آف کورس اس سے پہلے جو جاگیردار خواجہ سرا تھے درباری, ان سے تو ان کی پینشنز, ان کے تمام چیزیں چھین لی گئی تھیں. جن وطن دار ہجڑوں کے پاس وطن کا حق موجود تھا, اس کو جو ہے وہ بیگنگ اور ایکسٹورشن کے نام پہ ختم کر دیا گیا تھا. جن کے پاس ورثاثن اور انعام کے ٹائٹل ڈیڈز موجود تھیں, ان کو رینٹ فری ریئل اسٹیٹ ایکٹ آف 1852 کے تحت بامبے پریزیڈنسی میں ختم کر دیا گیا تھا. تو دا کمیونٹی واز اسینشلی امپاورشڈ. لیکن دیٹ واز ناٹ انف. Historian Paula Levine says کہ sexual politics is at the heart of the governing principles of empire. اور کسی بھی آئیڈیالوجی کو, ان دس کیس دی آئیڈیالوجی آف سیکشوالٹی جو ہے, اس کو ایک اپنے آپ کو میننگ دینے کے لیے ایک فگر کی, ایک شکل کی ضرورت ہے. اور 19th سینچری میں وہ شکل ایک ہومو سیکشول کی شکل میں جو ہے وہ نظر آئی, اور اس ہومو سیکشول کو ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی. there was an attempt to produce that homosexual before the law. اور what better place to find that homosexual than the Sotadic zone. برٹش ساؤتھ ایشیا کو Sotadic zone, the zone of sodomy کے نام سے جانتے تھے. تو ایک پوری ویو چلی اینگلو انڈین لٹریچر کی, جس کے اندر کیسٹریشن, امپوٹنس اور ان نیچرل اوفینسز کا ایک گٹھ جوڑ جو ہے وہ یونک کی شکل میں بنایا گیا. 1866 میں J.W. جانسٹن جو ہیں اسٹرکچرز آن سوڈومی پبلش کرتے ہیں. 1870 میں جو ہیں نارمن شیورز مینول آن میڈیکل جورسپروڈنس پبلش کرتے ہیں, جس کے اندر وہ ہیبیچوالٹی کے اوپر بات کرتے ہیں, ہیبیچول سوڈومائٹ پہ بات کرتے ہیں. دین آگسٹ ٹورڈو جو ہیں وہ تو باقاعدہ 6 انفالبل سائنس بتاتے ہیں کہ آپ نے سوڈومائٹ کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اینڈ سلولی دس لٹریچر گوز بیک ٹورڈز دی میٹروپول. انیشلی اٹ واز کنسیڈرڈ ٹو کنٹروورشل فار دا برٹش میٹروپول, اور وہ یہاں کے اوپر یہ لٹریچر بنایا گیا تھا. بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کورٹس کی ججمنٹس ہیں اس کے اندر صرف خاص جسمانی اعضاء کی بات نہیں ہو رہی ہے جس سے سوڈومی کا آفینس پروو ہوگا. وہاں پہ بات ہو رہی ہے بیہیویئرس کی, مینرزمس کی. ایک ہومو سیکشول چلتا کیسے ہے, بات کیسے کرتا ہے, اس نے لباس کیسا زیب تن کیا ہوا ہے. And this is exactly, this was the social life, the social understanding of the homosexual, which was codified in the Criminal Tribes Act of 1871. So essentially, جب سیکشوالٹی کو, when sexuality was being inscribed on the native's body, ہمارے براؤن بھورے جسموں کے اوپر جو ہے, جب کالونائزر سیکشوالٹی کو ایک ہومو سیکشول کی ساخت میں ہمارے جسم پر ڈال رہا تھا, تو اس میں ایک خاص قسم کا میڈیکو لیگل ڈسکورس بنایا گیا جو کہ رائف ود کانٹرڈکشنس اینڈ سوڈو سائنس کے اوپر بیس تھا, آف کنیکٹنگ ایفیمینسی ٹو سوڈومی, یعنی نسوانیت کو سوڈومی سے جوڑنے کے لیے, اینڈ دین کنیکٹنگ دیٹ ٹو سوڈومائٹ کا فگر اینڈ ہیبیچول سوڈومائٹ, اینڈ دین کنیکٹنگ دیٹ ود دا ہیریڈیٹری کرمنل انڈر دا کرمنل ٹرائبس ایکٹ, جس کا مقصد ان ڈسائپلشپ لینیجز کو کنٹرول کرنا تھا جس کو اندرانی چیٹرجی بولتی ہیں موناسٹک گورنمنٹیلٹی, فقیری کے اوپر بیس جو گورنمنٹیلٹی تھی, جو کہ برٹش بیوروکریسی جو سینٹرلائز اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کو تھریٹن کر رہی تھی. ان ادر ورڈز, وکرم آدتیہ سہائے اسکالر ہیں, دے شروڈلی آبزرو دس از ہاؤ سیکشوالٹی بیکمس سیکس. سیکس جو ہے اس کو سیکشوالٹی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. 150 سال گزر جاتے ہیں اور پھر سے ایک عدالت میں پٹیشن دائر کی جاتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص جس کو پیدائش کے وقت جو ہے وہ میل قرار دیا گیا ہو صرف اس کے جسمانی اعضاء کو دیکھنے کی بنا کے اوپر, تو اگر اس میں نسوانیت ہے اور اس میں اپنے آپ کو فیمیل کہلوانا پسند ہے تو وہ گے ہے, وہ ٹرانسجینڈر نہیں ہے. جس میں مردانہ خصوصیات ہیں وہ لیسبین ہے, وہ ٹرانسجینڈر نہیں ہے. میں بات کر رہی ہوں فیڈرل شریعت کورٹ میں ڈالی جانے والی پٹیشن کے بارے میں جس کے تحت ٹرانس ایکٹ 2018 کو چیلنج کیا گیا تھا. تو یہاں پر بھی ایک خاص قسم کا ڈسکورس کریٹ کیا جاتا ہے. آئی وونٹ گو انٹو دا ہسٹری آف دا لا جو کہ پہلے ایکچولی ڈسکس کر لی گئی ہے, بٹ جو ٹرانس ایکٹ 2018 ہے اس کی کانسٹیٹیوشنل بیسس کیا ہے.
Statement of objects and reasons इस bill के जब आप देखें तो Article 25 of the Constitution of Pakistan is the basis of this law, according to which every person is equal before the law and there cannot be any discrimination on the basis of sex. And then Article 26 and 27 of the Constitution of Pakistan further ask for, provide that there shall be no discrimination in access to public spaces or public services. But ये जो discrimination की यहाँ पे जो बात हो रही है, it was understood in the form of the binary of male and female, man and woman, right? In other words, sex-based discrimination must naturally accrue from sex. Right? But what this law does is, building on the extensive jurisprudence that we have, it reads the social understanding of gender into the static category, constitutional category of sex. It is built on the understanding that when we are talking about discrimination and violence, then we are talking about the discrimination and violence that happens on the basis of oppressive gender norms. आम अल्फाज में अगर आप इसको समझें तो जब एक ट्रांस शख्स का मर्डर होता है तो पहले उसकी कैरियोटाइप टेस्ट नहीं होता है क्रोमोसोम्स का. एक ट्रांस शख्स का जब रेप होता है तो उसके पहले हार्मोन बैलेंस चेक नहीं किया जाता है रेप करने से पहले. एक ट्रांस शख्स जब एक सरकारी दफ्तर में या अस्पताल में जाती है तो उसके साथ जब वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन और हरासमेंट होती है तो उसके पहले शलवार उतार के उसके जेनिटल्स नहीं चेक किए जाते हैं. वो उसकी जेंडर एक्सप्रेशन की बेसिस के ऊपर होता है, उसकी बेसिस पे सेक्स उसकी अस्यूम की जाती है. So which is why this law is in essence is an anti-discrimination law जो कि gender expression और gender identity की basis पे जो gender based violence होती है उसके ऊपर एक mechanism provide करता है कि अगर आपके साथ ये discrimination होती है, violence के भी हम बात नहीं करें, discrimination होती है या harassment होती है तो आपके पास ये एक mechanism create कर दिया गया है कि आप वो अदालत में जा सकते हैं या commissions में उसकी report कर सकते हैं. Let me repeat. This law की essence is equality. It grants you no special privileges. It gives you no special dispensations. इसमें कोई quotas और reservations नहीं है. ये सिर्फ एक anti discrimination measure provide करता है कि gender की basis के ऊपर जो violence हो रही है, gender expression की basis पे जो एक trans शख्स के साथ violence हो रही है, उसको report करने का एक तरीका मौजूद हो. अब अपनी बात इस चीज़ पे ख़त्म करूँगी कि जो इस law को challenges किए जा रहे हैं, उसके पीछे जो शायद एक misconception या understanding क्या है. Once again, an ideology of sexuality is something that has become relevant here. तो जहाँ पे एक ख़ास किस्म की sexuality की ideology जो है वो once again relevant हो गई है कि according to which this law is being seen. For instance, the homosexuality का यहाँ पे जो एक label है तो उस ideology को अब एक शक्ल चाहिए, एक चेहरा चाहिए, एक figure चाहिए in order to give itself meaning. क्या वो चेहरा एक फहश औरत होगी, क्या वो चेहरा एक ऐसा मर्द होगा जिसमें जिस्मानी तौर मर्दाना कमज़ोरी है, या क्या वो एक ट्रांसजेंडर शख्स होगा जिसके ऊपर होमोसेक्सुअल का लेबल लगाया जा सकता है. इन अदर वर्ड्स जो एक वंस अगेन एक मॉरल पैनिक क्रिएट हुआ कि इस लॉ से हमारी फैमिली वैल्यूज़ को ख़तरा है. होमोसेक्सुअल्स आ जाएंगे और वो हमारी फैमिलीज़ को ख़त्म कर देंगे. एन एवरेज पाकिस्तानी पर्सन हैज़ अ वेरी लेजिटिमेट फियर ऑफ दैट. लेकिन उस फियर से हुआ क्या है? उस फियर से हुआ ये है कि जो सारा ये नज़ला था एक तरह का होमोसेक्सुअलिटी का, वो उस शख्स के ऊपर जाके गिर गया है जिसका जेंडर एक्सप्रेशन जो है वो एम्बिगुअस है. यानी कि ये ट्रांस नहीं है, ये गे है, ये कपड़ा नहीं है, ये कैरेक्टर है, ये इजहार की आज़ादी नहीं, ये सकाफत पर हमला है, ये HIV की प्रिवेंशन नहीं, ये प्रोस्टिट्यूशन की तरगीब है. इन अदर वर्ड्स ये जिन्स नहीं, ये जिनसियत है. इन अदर सिंपली बीइंग सेड कि इस द आइडिया ऑफ सेक्सुअलिटी इज बीइंग रेड इनटू द कैटेगरी ऑफ सेक्स हियर. दिस लॉ डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद सेक्सुअलिटी व्हाटसोएवर. लेकिन जो सेक्सुअलिटी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उसके लिए देयर इज़ अ नीड टू फाइंड अ फिगर, एंड दैट फिगर जो अनफॉर्चुनेटली जो बली का बकरा है वो इसेंशली ट्रांसजेंडर शख्स बना है. और उसके पीछे अगेन मकसद जो है वो ये है कि व्हेन वी टॉक अगेन थोड़ा एकेडमिक्स अपॉलॉजीज डिस्कशन हो रही है कि जो सेक्सुअलिटी है किसी भी शख्स की उसको रेगुलेट कैसे करना है. व्हेन वी टॉक अबाउट सॉरी आई जस्ट कंक्लूड माय कमेंट्स कि जो एक मॉरल पैनिक इसेंशली क्रिएट हुआ है उसमें जो सेक्स की कैटेगरी अगर किसी के पास भी है, इट अक्रूज नेचुरली फ्रॉम दिस कि उसकी सेक्सुअलिटी होनी चाहिए.
it should be reproductive sexuality, it should be procreative sexuality. It's a sexuality that needs to be governed, and that can only be governed through gender. رائٹ لیکن اس کی گورننس کا طریقہ جو ہے وہ ایک ٹرانسجینڈر کی شکل کی شخص میں جو ہے وہ نظر آیا ہے کہ بیکاز دس از آلریڈی ایک ولنریبل طبقہ ہے جس کو جینڈر جس کو پرسیو کیا جا رہا ہے کہ یہ جینڈر نارمس کو ڈیفائی کر رہا ہے. دیئر فور ہم اس پہ ایزیلی سیکشوالٹی کا بھی نزلہ گرا دیں گے تو ہم اپنی جو ایک آئیڈیالوجی ہے وہ سیکشوالٹی کی اس کے لیے ہمیں ایک فگر مل جائے گا. لیکن کیا اس ٹرانسجینڈر شخص سے کسی نے پوچھا کہ اس کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ وہ ٹرانسجینڈر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اسی جینڈر بیسڈ نارمس کی بنا پہ جو وائلنس ہو رہی ہے اس سے پروٹیکشن چاہیے. آئی وانٹ پروٹیکشن فرام جینڈر بیسڈ ہراسمنٹ, آئی وانٹ پروٹیکشن فرام جینڈر بیسڈ وائلنس, جو کہ یہ لا ایگزیکٹلی پرووائڈ کر رہا ہے. ادروائز اس لا کے اندر ایز سچ کچھ نہیں ہے. اس لا کے اندر جو ہے صرف ایک میکنزم ہے ٹو ایکسیس جسٹس. تھینک یو محلب. بہت دلچسپ آپ نے بات کی. اکثر اس قانون پہ تنقید یہ ہوتی ہے کہ یہ تو بہت ویسٹرن لبرل ایجنڈا کے تحت قانون پاس ہوا, لیکن آپ کی بات سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا قانون ہے جو پوسٹ کلونیل ممالک جیسے پاکستان ہے اس میں جو کلونیل رانگس تھے, جو سامراج نے یا آپ کے کالونائزرز یہاں لے کر آئے تھے, وہ اس کو انڈو کر رہا ہے. تو ایک طرح یہ واپس ہمیں لے کے جا رہا ہے ہمارے روٹس پہ. تو میرا خیال ہے بہت زبردست, بہت دلچسپ اینگل ہے. نایاب, اف وی کین کم ٹو یو ناؤ, آپ ٹرانسجینڈر پروٹیکشن یونٹ کی انچارج بھی ہیں اور آپ ایک پالیسی ایکسپرٹ بھی ہیں. آپ کس طرح کے کیسز ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں, کس طرح کا وہ وائلنس ہے, ہیومن رائٹس ابیوزز ہیں جو آپ جن کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں, آئی ایم شیور آن اے ڈیلی بیسس؟ تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو آئی ایم ویری گریٹفل فار اسپیشلی فار دا ڈپلومیٹ کمیونٹی ہو از ہیئر. If you guys need help for the translation, my colleague Sherkan Malik from Transgender Rights Consultant Pakistan is sitting on the right side of the table. He can help you for the translation obviously. Now directly coming towards my speech. میں شروع کروں گی بچے باز مولوی سے, جو کہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے ایک کانٹیکسٹ سیٹ کر دیا. ہم جب یہ اسٹیٹمنٹ یا ہمارے کچھ جو لوگ جو رائٹ بیس کے اوپر کام کرتے ہیں, اگر وہ اس طرح کا کوئی پوسٹر اٹھا لیتے ہیں اور وہ کلیم کر دیتے ہیں کہ بچے باز مولوی ہے, تو اس وجہ سے کرتے ہیں بیکاز وی ہیو دا ریسرچ اینڈ دا ڈیٹا, جس میں ساحل کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں کہ میجورٹی آف دا چائلڈ ابیوز از ہیپنڈ ان مدرسہ, اینڈ دس از ٹرو اینڈ دس از دا ریالٹی. جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ریسرچ ہے, لیکن جب آپ بات کرتے ہیں کہ خواجہ سرا کمیونٹی, ٹرانسجینڈر کمیونٹی قوم لوط ہے, تو آپ کس ریسرچ کے اوپر بات کرتے ہیں؟ ڈو یو ہیو اینی رجسٹرڈ کیس آف ہوموسیکشول میرجز انڈر ٹرانسجینڈر ایکٹ؟ The answer is no. Do we have any transgender person's ID card جس نے مرد سے عورت بنوایا ہو؟ The answer is no. تو وہ کہاں سے سیلف پرسیپشن آپ کی آ جاتی ہے کہ ہم نے ٹرانسجینڈر جو ہے وہ قوم لوط ہیں؟ The thing is آپ لوگوں کے پاس ریسرچ نہیں ہے, بٹ ہمارے پاس ریسرچ ہے. تو اب ہم میں ذرا کنسرن کو, کیونکہ ٹائم ختم ہو جائے گا مجھے یہ پتہ ہے, تو میں ذرا فٹافٹ کنسرنس کو آنسر کر دوں. کہا کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر وہ تمام حقوق لکھے ہوئے ہیں کہ جو تمام ہم نے خواجہ سراؤں کو دینے ہیں, بالکل لکھے ہوئے ہیں. میں آپ کو پھر نئی لیجسلیشن کی کیوں ضرورت ہے, میں آپ کو اسلام کا ایک قانون بتا دوں. سب نے جو مسلم ہیں انہوں نے قرآن پڑھا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے یتیموں کا مال نہیں کھانا. اس کا مطلب ہے باقیوں کا کھا جانا ہے؟ نہیں. دس از دا انڈورسمنٹ جو ونریبل کمیونٹیز کے اوپر ہوتی ہے کہ آپ کو اسپیشل لیجسلیشن کی ضرورت ہوتی ہے. اور آج بھی ہمارے ملک میں یتیموں کا مال نہیں کھاتے لوگ؟ کھاتے ہیں. کیا اس قانون کے اوپر جو خدا کا قانون ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہوا؟ آپ بات کرتے ہیں ٹرانسجینڈر قانون کے اوپر عمل درآمد 4 سالوں میں نہیں ہوا. تو ناؤ اب ہم ذرا تھوڑا سا کوئکلی جو ریما کا سوال ہے اس کی طرف ہم آ جاتے ہیں اور کچھ اعتراضات کی طرف.
جو گیٹ کیپنگ ہے ٹرانسجینڈر لا کے اندر، جب ہم لوگ ایک میں چھوٹی سی آپ کو ذرا کوئکلی سٹوری بتاتی ہوں. ایک جرمن رائٹر نے لکھا کہ جب قانون کی عمارت بنائی گئی نا تو ایک شخص آیا اور اس نے اس عمارت کو ایکسیس کرنے کی کوشش کی کہ میں اس قانون کی عمارت سے فائدہ لے لوں. اس عمارت کے پاس جب گیا تو وہاں پہ ایک دروازہ بنا ہوا تھا اور وہاں پہ ایک دربان کھڑا تھا. وہ ساری زندگی کوشش کرتا رہا کہ اس دروازے سے وہ اندر گزر جائے. اس نے دربان کے ساتھ دوستیاں بھی کی, اس نے اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو رشوت دینے کی بھی کوشش کی, لیکن دربان نے اس کو اندر نہیں جانے دیا. جب وہ مرنے والا ہوا تو اس نے دربان کو کہا کہ آپ اب تو میرے پہ ایک احسان کر دو, اب تو میں مرنے والا ہوں, ابھی تو مجھے بتا دو, ایک سوال ہے میرے ذہن میں کھٹکتا ہے, مجھے اس کا جواب دے دو. اس نے کہا کون سا سوال ہے؟ میں احسان کرتا ہوں تمہیں بتاتا. اس نے کہا میں جب بھی اس دروازے کے پاس آیا, میں نے اس قانون کی عمارت کے اندر جانے کی کوشش کی تو میں نے کوئی اور شخص اس دروازے سے گزرتا ہوا نہیں دیکھا. تو اس نے کہا کہ آج میں تجھ پہ احسان کرتا ہوں اور تجھے جواب دیتا ہوں. اس نے کہا یہ دروازہ صرف اور صرف تمہارے لیے بنایا گیا تھا, اور وہ دروازہ اس کا کسی اور سے تعلق نہیں تھا. تو this is what gatekeeping is. These people want to make the medical and all the restrictions جو یہ لوگ اپنی بنائی ہوئی چاہتے ہیں خواجہ سرا کمیونٹی کے اوپر امپوز کرنا, کہ ان کو دروازے کے باہر روک لیا جائے, قانون سے یہ فائدہ نہ اٹھا سکیں. اس کے بعد جی ہم ذرا بات کر لیں تو یہ وہ گیٹ کیپنگ ہے جس کے اوپر یہ چاہتے ہیں کہ ہم ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو روکیں اور قانون کے تابع نہ آ سکیں اور قانون سے فائدہ نہ اٹھا سکیں, کیونکہ انہوں نے ابھی ٹرانسجینڈر ڈاکٹر, ٹرانسجینڈر پروفیسر وزارت انسانی حقوق کے اندر خواجہ سرا موجود ایز این ایکسپرٹ دیکھ لیے ہیں. آپ یہ نہیں چاہتے کہ ان کو بھیک مانگتا ہوا خواجہ سرا یا ٹرانسجینڈر پرسن ہی اچھا لگتا ہے. اچھا, اب یہ چیزیں ہو کیوں رہی ہیں؟ یہ چیزیں اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ مین سٹریم جب سے پاورٹی ایلیویشن ہوئی ہے, جو اسلامی جماعتیں ہیں اور اپنے آپ کو اسلامی جماعتیں کہتی ہیں, پولیٹیکل جماعتیں ہیں, اب وہ ایئر ویوز کیچ نہیں کر پاتی. لوگوں نے آپ نے دیکھا کہ ان کو ووٹ نہیں پڑتے, ان کا ووٹ بینک کم ہو گیا ہے. انہوں نے ٹرانسجینڈر لا کے اوپر جو حملہ ہے ان دا وفاقی شرعی عدالت, اس کو ایز این ٹیسٹ کیس لیا ہے کہ ابھی یہ ٹرانسجینڈر لا کی باری ہے, اس کے اوپر اگر ہم ہار بھی گئے تو ہمیں لوگ کچھ نہیں کہیں گے, لیکن اگر جیت گئے تو دس ول بی the vehicle to undo all the legislation and the progressive law that our country have. اگلی باری کس کی ہوگی؟ اگلی باری چائلڈ ابیوز کے کیسز کی ہوگی, پھر چائلڈ میرج کو کریں گے, پھر وومن رائٹس کو کریں گے. آئی ایم ویری سوری ٹو سی دا سول سوسائٹی آرگنائزیشنز جنہوں نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی. جب وومن فیمنسٹ رائٹس کے اوپر حملہ ہوا تھا تو ساری سول سوسائٹی نے اکٹھی ہو کے احتجاج کیا تھا اور وہ قانون انڈو نہیں ہو سکا تھا. لیکن ہمارا جو لا ہے اس کے اوپر سارے سائلنٹ ہیں. انہوں نے جب اس کو نہیں کیا تو اس کے بعد کیا ہوا, یہ ان کی ایک وہیکل اور روڈ میپ سیٹ کر رہے ہیں. یہ میجورٹی وزڈم آف دا پارلیمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں. وہاں پہ پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, پی ٹی آئی, ساری کی ساری مین اسٹریم پارٹیز نے اس کو ووٹ کر کے بنایا. کیا سب کو قانون کا علم نہیں تھا؟ کیا سب لوگ سوئے ہوئے تھے؟ نہیں. دس از دا پولیٹیکل سیزن. یہ لوگ اب آپ کے پیچھے ہیں. ہمارے بعد یہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خاتون شٹل کاک برقعے کے اندر چار دیواری کے پیچھے, یہ جب تک نہیں چھوڑیں گے تب تک نہیں ہوئیں گے. دس از دا فرسٹ اسٹیپ. ٹرانسجینڈر سے یہ لوگ آگے کی طرف جائیں گے. تو دس از ایکچولی ہیپننگ. تو آپ جو وائلنس کی باتیں ہو رہی ہیں, وائلنس کا سامنا ہم لوگ کر رہے ہیں. انسائٹمنٹ ٹو پبلک میوٹنی اینڈ وائلنس, سینٹ کے فلور کے اوپر, پبلک مقامات کے اوپر اور میڈیا کے اوپر جو سٹیٹمنٹ دی جاتی ہیں کہ پارلیمنٹ کا گھیراؤ کر لو اور آ جاؤ, اور یہ غیر اسلامی اور غیر شرعی جو ہے, دس از واٹ اسلامک ٹیررزم از. جو میں اسلامک ٹیررزم کی بات کر رہی ہوں بیکاز دے آر سیئنگ کہ اسلام پہ حملہ ہے. تو یو نو اس سے ہماری زندگیاں افیکٹ ہو رہی ہیں, ہمارے اوپر وائلنس ہو رہا ہے, ہمارے لیے قتل ہو رہے ہیں, ہماری جانیں ایٹ رسک کے اوپر ہیں. تو yes, these are the cases جو کہ ہم ہر خواجہ سرا صرف ان لوگوں کی وجہ سے فیس کر رہے ہیں. Thank you نایاب, thank you نایاب. کیا اچھا پلیز ہمارے پاس 5 منٹ ہے. پلیز اسٹاپ. بس
बस थैंक यू. हमने बात की इस्लाम की और मेरा ख्याल है हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ हमें बिल्कुल इंगेज करना चाहिए रिलीजियस आर्ग्यूमेंट के साथ, इस्लामिक आर्ग्यूमेंट के साथ. और जब ये कानून बन रहा था तो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के मेंबरान भी कंसल्टेटिव प्रोसेस में मौजूद थे, उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला. हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर फारूक मौदूदी. आपसे कंक्लूड करते हैं हमारा सेशन. आपने आज जो बात सुनी इस कानून के बारे में, जो आपको मालूमात है, क्या ये कानून इस्लाम से इनकंसिस्टेंट है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम. असल में मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये क्या गैदरिंग है और ये क्या मौजू है. आसमा की बेटी मेरे पास आई और मैंने हाँ कर ली, और मुझे आके यहाँ अंदाज़ा हुआ कि ना कहीं जहाँ में अमा मिली जो अमा मिली तो कहाँ मिली. बहरहाल ये एक ऐसा मौजू है जिस पर एक्सटेम्पोर बोलने के बजाय जो कुछ मुझे कहना था मैं लिख के ले आया हूँ. आपकी इजाज़त हो तो मैं पढ़ देता हूँ, फिर जिस लोगों को इख्तिलाफ हो वो सवाल कर ले, मैं जवाब दे दूँगा. अज़ीज़ान गिरामी, आज हम ट्रांसजेंडर अफराद के हुकूक़ और इनसे मुतल्लिक़ा क़वानीन और इन अफराद को दरपेश मसाइल और इनके मुमकिना हल पर गौर करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं. मेरी राय में बज़ाहिर माशरती और क़ानूनी पहलू रखने वाले इस अहम मामले का सही और बेहतर हल ट्रांसजेंडर के साइंटिफिक और बायोलॉजिकल पहलू में पोशीदा है. अगर मुतल्लिक़ा माहिरीन की आरा की रोशनी में इस मामले को समझने और हल करने की कोशिश करें तो ये नहायत अहसन तरीके से हल हो सकता है. क्योंकि कुदरत ने बनी नौह इंसान को दो हिस्सों में मर्द और औरत के तौर पर पैदा किया है. ख्वाजा सिरा, मुखन्नस या ट्रांसजेंडर की इस्तिलाहात माशरे ने इन इंसानों के लिए तराशी हैं जिनमें बाज़ नागुज़ीर तिब्बी वजूहात की वजह से इनके DNA में मौजूद X और Y क्रोमोसोम्स अपने नुकूज़ ज़ाहिर नहीं कर सकते. मगर मेडिकल साइंस में हमारी तराशी हुई इन इस्तिलाहात की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि मॉडर्न साइंस ने कई साल पहले ही DNA में मौजूद क्रोमोसोम्स का तफसीली मुताला कर लिया था, जिसकी बुनियाद पर किसी इंसान का मर्द या औरत होना मुतय्यन किया जाता है. अगर इस मामले में किसी को कोई शुकूक व शुबहात हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे निगरानी एक बैनुल-अक़वामी मेडिकल कमीशन के ज़रिए ऐसे अफराद जिनके ये क्रोमोसोम्स जिस्मानी साख्त में वाज़ेह नहीं हो सके, इनके लिए बेहतर नाम और टाइटल मुतफ़िक़ा तौर पर तजवीज़ किया जा सकता है. मेरी राय में ऐसे अफराद की जिन्स या जेंडर का तयन इनके DNA में मौजूद वाई क्रोमोसोम्स की बुनियाद पर किया जाना चाहिए. जिन अफराद में ये वाई क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, इनको DNA की बुनियाद पर जेनेटिक मर्द करार देकर इनकी तालीम व तरबियत एक मर्द के तौर पर की जानी चाहिए. और वाई क्रोमोसोम से महरूम अफराद को जेनेटिक औरत करार देकर एक खातून के तौर पर एक माशरे में इनको एक बाइज़्ज़त मकाम व मर्तबा दिया जाना चाहिए. मेरे नज़दीक यही फितरत की मंशा है, क्योंकि अगर हम किसी को खुसूसन बच्चों को इसके छुपे हुए क्रोमोसोम्स के बरक्स तालीम व तरबियत देने का निज़ाम बनाने की कोशिश करेंगे तो ये ऐसा ही होगा कि हम सिगरेट और कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स को अपनाने जैसा आज़ाद माहौल या ख़यालात पर अमल करने का मौका देंगे. ऐसा करना माशरे और इन अफराद दोनों के साथ जुल्म के मुतरादिफ है. तशद्दुद, दहशतगर्दी, सिगरेट नोशी और बच्चों की सेहत के हवाले से तालीमी इदारों में कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स के इस्तेमाल में सही और गलत ख़यालात के रुझानात माशरती रवैयों को पहचाना गया है और इनको बदलने या बेहतर करने के हवाले से कानून साजी के अलावा दीगर अमली इक़दामात भी किए गए हैं. ये वाज़ेह रहे कि बयान करदा तमाम दीगर मिसालें गलत माशरती सोच को पहचानने और मुतासर करने और बदलने की हमारी कामयाब कोशिशें आज के मौजू को कामयाब कोशिश हैं. आज के मौजू को हम जब भी ज़ेर बहस लाएंगे तो मेरी गुज़ारिशात कुछ अहम सवालात को जन्म देंगी. जिनसी मैलानात और ताल्लुकात और मामलात में मौजूद ख़राबियों को पहचानने और सुलझाने में क्या रुकावटें आ सकती हैं, या फिर ऐसा ही है कि हम बाज़ नामालूम और नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर इन मामलात में मौजूद ख़राबियों को जानना ही नहीं चाहते.
کیا یہ فیصلہ نہیں کیا جانا چاہیے کہ جنسی اور جذباتی خیالات اور میلانات اور رجحانات میں سے کون سا صحیح ہے اور کون سا غلط ہے؟ نیز ان موضوعات پر صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کا اختیار مدعی اور متعلقہ افراد کو کیوں اور کیسے دیا جا سکتا ہے؟ کیا ایسے افراد اور خواتین کو جو کسی بیماری کی وجہ سے علاج یا سرجری کے بعد اپنے مردانہ عضو یا نسوانی اعضاء یا جنسی میلانات سے محروم ہو جاتے ہیں، کہ خواجہ سرا مخنث یا ٹرانسجینڈر کہنا صحیح ہے اور وہ ٹرانسجینڈر کہلوانا پسند کریں گے؟ اسی طرح اپنے معاشرتی ماحول میں اگر ہم دین اور شریعت سے رہنمائی لینا چاہیں تو ہمارے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بہت واضح ہدایات موجود ہیں۔ حضرت ام سلمہ سے ایک اور حضرت ابن عباس سے مروی 2 احادیث ہیں جن میں حضور نے خواجہ سرا افراد کا داخلہ گھروں میں ممنوع کیا، کیونکہ وہ خواتین میں مردوں کی طرح دلچسپی رکھتے تھے۔ مجھے امید ہے کہ میری بیان کردہ یہ گزارشات اس معاملے کو حل کرنے میں مددگار و معاون ثابت ہوگی۔ آخر دعوانا بہت شکریہ۔ اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ سب ہمارے اسپیکرز ٹائم لمٹ میں بات کریں، لیکن ہماری آڈینس نے کہا نہیں، انہیں بولنے دیجیے، ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اب ہمارے پاس آخری 5 منٹ ہے، اس میں میں گزارش کروں گی ہمارے سب اسپیکرز 30 سیکنڈ سے 45 سیکنڈ کے بیچ میں اپنی فائنل کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیں، کیونکہ ہم نے ایک ریزولوشن لکھنی ہے، تجاویز یہاں سے ہم نے آرگنائزرز کے پاس لے کے جانی ہے۔ نایاب، ہم آپ سے شروع کریں گے، پلیز 30 سے 45 سیکنڈ۔ جی بہت شکریہ۔ ہماری جو فائنل جو میرا کنکلوڈنگ ریمارکس وہ یہی ہوئیں گے کہ ایز مینشن بائی مائی کو پینلسٹ، بہت سے ایسے ٹیکنیکل جملے استعمال کیے گئے ہیں جس کے ساتھ WHO کی گائیڈ لائنز ہیں، تو وہ انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیزیز 11 وہ کلیئرلی جو ہے وہ ٹرانسجینڈر آئیڈینٹی کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو اٹس ناٹ اونلی اے میڈیکل سائنس، دیر از اے سوشیولوجی، سائیکولوجی، اینتھروپولوجی، تو دیر آر ڈفرنٹ سائنسز۔ اگر ہم نے اس کے اوپر ریلائی کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی وی ول گو ود دیٹ۔ تو جو ہے وہ ہم بالکل انٹرنیشنل گائیڈ لائنز اینڈ اسلام کی روشنی میں، بیکاز مجھے ٹائم ملتا تو آئی کین ریڈ اے لاٹ آف اسلامک کانٹینٹ اینڈ دا فتواز، ہزاروں فتوے موجود ہیں، ہزاروں اسلامک لٹریچر ان دا فیور آف ٹرانسجینڈر آئیڈینٹی موجود ہے۔ تو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی وی کین ٹیک اٹ ایز این ریفرنس ڈاکومنٹ، بٹ آپ کی اگر غلط انٹرپریٹیشن ہے تو وہ بھائی کسی کی زندگیوں کو جو ہے وہ آپ افیکٹ نہ کریں۔ تھینک یو۔ نایاب سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نایاب کو، باقی اور جو میرے دوست اس طرح بیٹھے ہیں ان کو پھر کہوں گا ریپیٹیشن کی کاسٹ پہ کہ آپ ہمارے بھائی ہو، بہنیں ہو، بچے ہو، ہم آپ کو اپنے سے الگ نہیں سمجھتے، نہ ہم آپ کے ساتھ کسی زیادتی میں خدا نخواستہ انوالو ہیں اور نہ انوالو ہونا چاہتے ہیں۔ بات صرف انٹرپریٹیشن کی ہے، تو اس میں ہم نبی کی زندگی پہ جائیں گے یا صحابہ کرام کی زندگی پہ جائیں گے، اور اگر کوئی چیز نبی کی زندگی میں ڈیسائیڈ ہو گئی یا پھر صحابہ کی زندگی میں ڈیسائیڈ ہو گئی تو ہم نے معاملات کو یہیں اسی طرح سے لے کے جانا ہے۔ ہمیں خدا نخواستہ آپ سے کوئی بیر نہیں ہے، آپ ہمیں جو بھی کہو، آپ کی جو بھی ریسرچ ہو، جس طرح کی بھی ریسرچ ہو، آپ کی دلچسپی ہوگی اس ریسرچ میں، مگر میری اس طرح کی کسی ریسرچ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے آپ کے حوالے سے۔ میں آپ کو بھائی سمجھتا ہوں، بہن سمجھتا ہوں، بچہ سمجھتا ہوں، میری صرف اتنی دلچسپی ہے کہ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آپ مجھ سے بہتر مسلمان ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ مجھ سے بہتر اسلام کو جانتے ہو، اور یہ میرا جو ہے، یہ آپ نے ایک اور بات کہہ دی کہ شاید ہم اس پہ کوئی ووٹ لینے کے لیے جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ ہم کو اس کے اوپر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جیسے جو ووٹ کے لیے کھڑی ہوتی ہیں ان کو نہ بٹھائیے ساتھ، ایسے لوگوں کو ساتھ بٹھائیے جو ووٹ کے محتاج نہیں ہیں۔ مولانا تقی عثمانی صاحب جیسے لوگوں کو بٹھائیے، اور اس طرح کے لوگوں بٹھائیے، اور اگر کوئی چیز اسلام کے دائرے میں آ کے آپ کا اس میں بہتری ہو سکتی ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہم آپ کے اوپر جو ہے نا کبھی تشدد کے قائل نہیں ہیں، کبھی ہم اس بات کو جو ہے نا سمجھیں گے بھی نہیں۔ آپ میرے گھر میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، آپ میری بچی یا بچہ ہو سکتے تھے، میں اس حالت میں بھی شاید آپ کے والدین کی نسبت آپ کو ایکسیپٹ کر لیتا۔ یہ بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں،
اس طرح سے آپ جب یہ سمجھیں گی کہ شاید میں پالیٹکس کے لیے یہ کر رہا ہوں یا میرا کوئی مخصوص کوئی شوق آپ کے ذہن میں جو ہے نا وہ اگر کوئی راسخ ہو چکا ہے تو یہ زیادتی نہ کیجئے. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے بچے ہو, آپ میرے بھائی ہو, آپ میری بہنیں ہو, ہم آپ کی بہتری اس سے شاید زیادہ چاہتے ہیں. آپ مولوی کے نزدیک آ کے دیکھو, اس کو اپنے سے زیادہ لبرل پاؤ گے. Thank you, Senator Sahab. Really reassuring to hear your thoughts. Chairperson, National Commission Human Rights, Ms. Rabia Javed. I just want to clarify one thing, which was the issue of inheritance. There's a perception that a lot of women will become men to claim inheritance in Islamic law. میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ in Pakistan more men are leaving their inheritance to become ex or transgender. So it's not the other way around. اور ہم اس ڈر میں کہ ہمیں ہماری جائیداد چلے گی یا عورتیں مرد بن جائیں گی اور ہماری جائیداد لیں گے, it's like saying don't drive a car because you'll have an accident. So if the issue of a civil court comes up in which a woman says I've become a man to claim her brother's inheritance, that can go to a court of law for a decision. But that doesn't mean this fear that everybody will suddenly become male and try and claim Shariat inheritance. So, and this is not the case in Pakistan. So for clarity, thank you. Thank you very much. کامران مرتضیٰ صاحب نے آپ لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ مولوی کے قریب آ کے دیکھیں, تو میری رائے یہ ہے کہ آپ محفوظ ہو, انہیں خدا مولویوں سے محفوظ رکھے. Thank you so much. Mehlab, concluding remarks from you, please. قرآن اور سنہ کے ساتھ ہمیں اپنا آئین اور پاکستان کا قانون دیکھنا بہت ضروری ہے. لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے جینڈر آئیڈینٹی از ون آف دا موسٹ فنڈامنٹل آسپیکٹ آف لائف. رائٹ ٹو لائف کی بات ہو رہی ہے, وچ ریفرز ٹو اے پرسنز انٹرنسک سینس آف بینگ میل, فیمیل اور ٹرانسجینڈر. ایوری ون از انٹائٹلڈ ٹو انجوائے آل ہیومن رائٹس وداؤٹ ڈسکریمنیشن آن دی بیسس آف جینڈر آئیڈینٹی. کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی دی جانے والی تجویز کا کنکلوژن یہ ہے, مخنث افراد کی جنس کی شناخت میں اصل کردار والدین کا ہے, انہی کی طرف سے ان کی جنسی شناخت کا تعین ہونا چاہیے اور اسی پر عمل ہونا چاہیے. تاہم جن مخنث افراد کو والدین نے اپنانے سے انکار کر دیا ہو تو وہ معاشرے میں جس شناخت کے تحت زندگی بسر کر رہے ہوں اسی کو حتمی شناخت کے طور پر تسلیم کیا جائے. تاہم وقت ضرورت جیسے وراثت کے مسائل میں عدالت طبی معائنے کے ذریعے جنس کی تعین کا فیصلہ کر سکتی ہے. دس از دا ایگزیکٹ ڈیفینیشن, دس از دا ایگزیکٹ میکنزم جو کہ 2018 کے لاء میں موجود ہے. اس سے کوئی آگے پیچھے چیز نہیں ہے. ونس اگین جیسے رابعہ جی نے کلیریفائی کیا کہ پاکستان میں انہیریٹنس کی کو دینے والی کوئی باڈی نہیں بیٹھی, وہ والدین نہیں دینی ہے, لیکن لاء میں اس کا ایک گورننگ پرنسپل جو ہے بتا دیا گیا ہے. اگر کوئی انہیریٹنس کا ڈسپیوٹڈ کلیم ہوتا ہے تو وہ عدالت میں جائے گا اور اس لاء کے تحت اس کو انٹرپریٹ کر کے جہاں پہ میڈیکل معائنے کی ضرورت ہے اس کے ذریعے چیک اینڈ بیلنس سسٹم ریاست کے موجود ہیں. بٹ ہماری پوری ایک ہسٹری آف جورسپروڈنس اس پہ موجود ہے, لوکل جورسپروڈنس موجود ہے جس کو 2018 کے لاء میں کوڈیفائی کیا گیا اور ایک میکنزم کریٹ کیا گیا تاکہ تمام افراد جن کے ساتھ صنفی شناخت, صنفی اظہار جنس کی بنا پر امتیازی سلوک یا ہراسمنٹ ہوتی ہے ان کو تحفظ مل سکے. ہمیں اسی حق کو, اسی قانون کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز اس وقت ہماری ضرورت رول آف لاء ہے, رسپیکٹ آف لاء ہے, لاء کو فلاؤٹ کرنا اور اس کے خلاف بات کرنا نہیں ہے. میں چاہتی تھی ہم کچھ سوال لے سکیں آڈینس سے, بٹ انفارچونیٹلی وتھ 10 minutes اوور ٹائم. اسی کانفرنس میں کل ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی ایک شخص, ان کے خلاف بہت بری طرح سے انہیں ہراساں کیا گیا ایک سیشن میں ہی, کیونکہ انہوں نے ایک سوال پوچھا. جو وائلنس ابیوز ہم ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی جو بات کرتے ہیں وہ کچھ ایبسٹریکٹ بات نہیں ہے, وہ بہت سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں ہیں پاکستان میں اس وقت. تو میرا خیال ہے ہم لوگوں کو قانون, جو سب لوگ یہاں موجود ہیں شاید بہت سے لوگوں نے قانون نہیں پڑھا, ٹرانسجینڈر پرسنس پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ. میری درخواست ہوگی, وہ آپ کی آن لائن موجود ہے, آپ وہ ضرور پڑھیں, اور اگر اس میں کوئی بہتری لائی جا سکتی ہے سب مل کے, یہاں پہ ہمارے سب پینلسٹ آر اوپن فار انگیجمنٹ, چاہے وہ
आइनी तौर पे हो, कानूनी तौर पे हो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के एतबार से हो या इस्लाम के एतबार से हो, मेरा ख़्याल है गुंजाइश हमेशा मौजूद होनी चाहिए कि आप कानून को बेहतर बना सकें. लेकिन मिसकंसेप्शंस की बेसिस पे आप एक ऑलरेडी वल्नरेबल मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को और वल्नरेबल ना बनाइए. और मैं इख्तिताम भी इसी बात पे करूँगी कि पाकिस्तान का आइन हर शहरी को इक्वल हकूक़ देता है और उसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी है. तो इसको आगे लेके चलते हैं और उन बेहतर किस तरह प्रोटेक्शन हो सकती है हकूक़ की, उस पर इंगेजमेंट शुरू है. बहुत शुक्रिया, आपने इतना पेशेंटली हमारे सब पैनलिस्ट को सुना. एंड आई होप बाकी सेशंस भी आप सुनेंगे और यू विल एंजॉय द कॉन्फ्रेंस. थैंक यू.